پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال اس میں شامل کرتے ہیں. مجاہد اسلام ہے گلگت سے. کیا کشف حاصل کرنے کے لیے کوشش جائز ہے؟ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے جنت دوزخ اور برزخ دیکھوں. جنت دوزخ اور برزخ بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھنے کے لیے نہیں ہے، رہنے بسنے کے لیے. صحیح. آپ وہاں بسنے کی تیاری کریں، آپ دیکھنے کو کیا کہتے؟ بالکل ٹھیک. ایک بالکل بات. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ کشف عنایات الہی میں سے ہے. آپ جب ذکر کرتے ہیں اور آپ کو ذکر میں شرط یہ ہے کہ وہ برکات نصیب ہوں جو بارگاہ رسالت سے تقسیم ہوتی ہیں، اور وہ باقاعدہ سلاسل اور مشائخ اور اس واسطے سے آتی ہیں. جس طرح علم ظاہر علماء حق سے آتا ہے، علماء ظاہر سے آتا ہے، بالکل صحیح. کیفیات باطنی علماء باطن سے آتی ہیں. صحیح. صحیح. مقصد وہ کیفیات حاصل، اگر مقصد کشف ہے تو یہ غیر اللہ ہے. اللہ اکبر. غیر اللہ مقصد ہوگا تو آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی سلب وہ ہو بھی جائے. سلب ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اگر مقصد آپ کا کشف ہے اگر پھر یہ آپ مجاہدہ کشف آپ کے کا. لیے مجاہدہ کرتے ہیں تو یہ غیر اللہ کی مجاہدہ ہے، اس میں شرک کی بو آتی ہے، اللہ اکبر. اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی ضائع ہو جائے. صحیح. بالکل یہ صحیح. اس کی مرضی کہ وہ کوئی چیز عطا کر دے، سبحان اللہ. کھول دے. سبحان اللہ. اب دیکھیں نا، کشف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. ارض و سما کی، کائنات کی ساری سلطنت ہم نے ابراہیم کے سامنے کھول کے رکھی. کھول کے رکھ دی. ایک لمحہ یہ بھی تھا. دوسرا لمحہ یہ تھا کہ حکم ہوا بیٹے کو ذبح کرو، بیٹے نے ذبح نہیں ہونا تھا، جنت سے دمبا آنا تھا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا، کوئی کشف نہیں تھا. اگر پتہ ہوتا تو پھر کسی سے بھی کہو وہ ذبح دمبا کریں گے، تم ذرا بچے کو لٹاؤ، تو پھر تو وہ قربانی کوئی بھی کر سکتا. بالکل صحیح بات. یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں پڑے رہے تو کوئی پتہ نہیں، مصر میں رہے، جیل میں رہے، حکمران بنے، کوئی پتہ نہیں. لیکن جب اللہ نے بتانا تھا تو ان کی قمیض مبارک لے کر قافلہ مصر سے نکلا تو انہوں انی لاجد و ریح، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ اس کی عطا ہے. کشف ہو بھی تو کشف کوئی فلم نہیں ہے کہ آپ موبائل پر چلا لیں اور دیکھ لیں. اس کی مرضی جو دکھا دے، اس کی مرضی جو نہ دکھائے. اللہ اکبر. دوسری بات یہ ہے کشف اختیاری نہیں ہوتا کہ آپ جب چاہیں جو چاہیں دیکھ لیں، یہ نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے جو بات وہ بتانا چاہے ہوتا ہے، اور اس کے انعامات میں سے آپ محنت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مزاجاً کمزور ہوتے ہیں اور ان کے چھوڑ کر بھاگ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اللہ انہیں تھوڑا سا کشف دے دیتا ہے کہ اس دھیان سے لگے رہیں، یہ اس کی مہربانی ہے. اور جملہ یہ ہے کہ تلعب بہا اطفال الطریقہ. طریقت اور تصوف میں جو بچے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ان کا کھلونا ہے کشف. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس کے سہارے لگے رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو کشف کو ایسی چیز نہیں جو مانگ کے لی جائے. بے شک. اور اگر اس کے لیے اگر مقصد یہ ہو تو پھر مقصد یہ ہو تو شرک کی بو آتی ہے. محمد دانش ہیں ابو ظبی سے. ان کا سوال ہے کہ ذکر قلبی کس عمر سے سکھا دیا جانا چاہیے؟ میرا مطلب ہے کہ کس عمر کے بچے اسے کر سکتے ہیں؟ بلوغت سے شروع ہو جانا چاہیے اور موت تک جاری رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تیمیہ حسن لاہور سے. نماز پڑھتے وقت میں یہ تو کوشش ہی نہیں کر پاتی کہ میں خدا کو دیکھ رہی ہوں، البتہ اس کوشش میں ضرور لگی رہتی ہوں کہ یہ احساس ہی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں بھی کامیابی نہیں ہو پا رہی. میری رہنمائی فرما دیجئے کہ اس احساس کو پانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیٹے جو آپ محنت کر رہی ہیں اللہ قبول فرمائے، یہی آپ کے بس میں ہے. جو بس میں ہے وہ اللہ کریم قبول فرمائے، بندہ کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اگلی بات اللہ کی طرف سے ہے، اللہ وہ آپ کی مراد پوری کر دے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. شعیب احمد ہیں پسرور سے. میں بچپن سے ایک جملہ سنتا آ رہا ہوں کہ شیطان انسان کو بہکا دیتا ہے، ورگلا لیتا ہے. میری یہ الجھن تو ختم کر دیجئے کہ ملاقات، ٹیلی فونک رابطے اور کسی ای میل ایڈریس کے بغیر شیطان اپنی بات کیسے کنوے کر لیتا ہے؟
میرا جہاں تک خیال ہے، میں تو سمجھتا ہوں آج کل تو شیطان پریشان سا رہنے لگ گیا۔ پہلے شیطان بہک آتا تھا، اب لوگ اتنے آگے نکل گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا یہ تو اب مجھے بہکا رہے ہیں۔ یہ تو اب مجھے اور گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، صحیح، یہ مادی رابطے آج بنے ہیں اور ان میں ہزاروں قباحتیں ہیں اور ہزاروں کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں۔ جو انسانی طاقت قدرت ازل سے مخلوق کو اللہ نے جو دی ہے، وہ آج کے ان مادی اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہ جب ای میل نہیں تھی اور یہ انٹرنیٹ نہیں تھا تو لوگوں کے نطفے باپ کی پشت میں کیسے محفوظ رہ جاتے تھے؟ اللہ اکبر۔ آج کسی کی پشت میں نطفہ محفوظ کرنے کے لیے ای میل اور انٹرنیٹ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح بات، یہ تو بہت بڑی بات۔ یعنی کھانا باپ کھا رہا ہے، وہ اس کی غذا میں سے اس کے وجود خون گوشت ہڈیاں بن رہی ہیں، لیکن اس کی آئندہ نسل کا بھی کچھ حصہ اس میں ہے، وہ اس کے سلب میں بیج کے طور پر محفوظ ہو رہا ہے۔ کون انٹرنیٹ کر رہا ہے، ای میل سے ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ ابھی وہاں پہنچا ہی نہیں ہے، پہنچا ہی نہیں۔ تو یہ باتیں چھوڑیے، آپ کا علم بہت سطحی ہے اور آپ یہیں پھنسے ہوئے ہیں، ذرا آگے چلیے۔ بے شک، بے شک۔ حمیرہ راحت لاہور سے، قرآن حکیم میں انبیاء اکرام کو بھی صدیق کہا گیا ہے اور صدیقین کا علیحدہ ذکر بھی ہے۔ انبیاء اکرام تو معصوم عن الخطا ہیں، پھر ان کے لیے علیحدہ سے صدیق کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ صدیق منصب ہے اللہ کی طرف سے، اور جب نبی کو صدیق کہا جاتا ہے تو وہ صدیق بحیثیت نبی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ انبیاء میں صدیق ہوتا ہے۔ صحابہ کو بھی ابو بکر صدیق ہیں، صدیق بحیثیت صحابی ہیں۔ انبیاء کی صدیقیت انبیاء کی ہے، صحابہ کی صحابہ کی۔ اولیاء اللہ میں بھی، تصوف میں بھی منصب صدیقیت ہے، صدیوں میں کسی کو نصیب ہوتا ہے، اور وہ صدیق بحیثیت ولی ہوتا ہے۔ ولی ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے۔ صدیق کوئی نبوت کی طرح کا منصب نہیں، قرب الہی کی ایک ڈگری ہے یا ایک منصب ہے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کو ملتا ہے تو وہ نبیوں میں صدیق ہوتے ہیں، صحابہ کو ملتا ہے وہ صحابہ میں صدیق ہوتے ہیں، اہل اللہ کو ملتا ہے وہ ولیوں میں صدیق۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جو جس درجے میں ہے اس درجے کا صدیق ہے۔ ملائکہ سید قصور سے حدیث پاک ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضرت جی، اس میں لفظ معراج سے کیا مراد ہے؟ معراج سے مراد یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو روبرو براہ راست اللہ کریم سے مکالمہ فرمایا، وہیں نمازیں بھی فرض ہوئیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ جہاں رب نے چاہا تشریف لے گئے، وجود اقدس سمیت تشریف لے گئے، براہ راست اللہ کریم سے شرف ہم کلامی بھی نصیب ہوا۔ کوئی درمیان میں فرشتہ یا کوئی چیز واسطہ وسائل نہیں تھے، کوئی وہاں فرشتہ جا ہی نہیں سکتا تھا جہاں حضور تشریف لے۔ بے شک۔ مومن جب نماز ادا کرتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے کائنات کو کاٹ کر سیدھی اللہ سے بات شروع کر۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی حیثیت کے مطابق تو اس کی معراج ہوگی، اللہ سے روبرو بات، کوئی حائل ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح، سبحان اللہ۔ اللہ سے روبرو بات کر رہا ہے، اب اس کی نزاکت وہ سمجھے نہ سمجھے یہ اس پر ہے۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی، ایک اور سوال یہ بھی بڑا اہم ہے، میں چاہتا ہوں جلدی سے شامل کر لوں۔ فراز حسین ہے گجرانوالہ سے، ہم لوگ بزرگان دین کے تبرکات، ان کا لباس، جوتا اور دوسری استعمال شدہ چیزوں کو بہت عقیدت و احترام سے رکھتے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک نیک اور متقی شخص کا احترام تو ہم کرتے ہیں ان کے کردار کی وجہ سے، لیکن کیا ان کے تقوی کا اثر ان کی استعمال شدہ چیزوں میں بھی آ جاتا ہے؟ ایسا کس طرح سے ہوتا ہے؟ آپ گدے پر پالان ڈالتے ہیں، الگ ہو جائے تو اس میں گدے کی بو نہیں ہوتی۔ بالکل ہوتی ہے۔ اونٹ پر ڈالتے ہیں، اس میں اونٹ کی، اس میں سے اونٹ کی آتی ہے۔ گھوڑے پہ ڈالتے ہیں کاٹھی، گھوڑے کی آتی ہے۔ انسانی وجود بھی جو چیزیں استعمال کرتے اس وجود کے اثرات ان چیزوں میں ہوتے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا ہو تو اچھے ہوتے ہیں، برا ہو تو برے ہوتے ہیں۔
بالکل صحیح. تو بزرگان دین کی چیزوں کو برکت کے طور پہ رکھنا اچھی بات ہے، لیکن انہیں حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھا جائے. اصل میں یہ تھوڑا سا یہاں پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے یہ نہ کیا جائے کہ وہ تبرکات جو ہیں ان سے پھر مانگنا شروع کر دیتے ہیں. نہ ان سے برکت، ان کے ہونے کی وجہ سے برکت کا ہونا، وہ تو قرآن کریم میں بھی ہے. بنی اسرائیل سے اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ جو چیزیں رہ گئی ہارون علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی تبرکات، وہ تمہیں عطا کیے جائیں گے، فرشتے لے کے آئیں گے. صحیح، بالکل ٹھیک. تو برکت کے لیے تو چیز کا ہونا ایک بہت اچھی بات ہے. اب اس زمانے میں بھی کسی کو کسی نیک بندے کا کوئی کپڑا، جوتا، کوئی شے ملے تو اس کا احترام کرنا اور اس کے ساتھ جو برکات وابستہ ہیں وہ تو ایک بات ہے. لیکن اس سے ضرورتیں مانگنا، اسے پوچھنا شروع کر دینا، یہ پھر زیادتی ہے، پھر غلط بات ہو جاتی ہے. حضرت جی ابھی سوالات رہ گئے کچھ، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ گیا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور ایسے ہی اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almunshar.tv. آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں میل کیجئے یا ہمیں ایس ایم ایس کیجئے. آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.